अस्सलाम वालेकुम اساتذہ کرام، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا فنمیٹکس اردو یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج کے اکتسابی محاصل ہے 23 جو 7ویں جماعت سائنس سے متعلق ہے، اور یہ اکتسابی محاصل کچھ اس طرح ہے: انسانوں میں اخراجی نظام کی شکل اتار کر حصوں کی نشاندہی کرنا۔ اس اکتسابی محاصل کے حصول کے لیے چلیے سب سے پہلے اخراجی نظام کس طرح انجام پاتا ہے اس کی نظر ثانی کرتے ہیں۔ جب ہمارے خلیے اپنا کام انجام دیتے ہیں تو کچھ فضلات خارج ہوتے ہیں۔ یہ فضلات سیمی ٹاکسک ہوتے ہیں اور اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جسم سے باہر نکل جائیں۔ جاندار عضووں کے خلیے میں پیدا ہونے والے فضلے کو ٹھکانے لگانے یا اس کے باہر نکلنے کو اخراج کہتے ہیں۔ اس اخراج میں جو اعضاء کام کرتے ہیں وہ ایک اخراجی نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ انسانی اخراجی نظام میں اہم اعضاء ہیں گردہ یا کڈنی، حالب یوریتھر، بولی مثانہ یورینری بلیڈر، مجرائے بول یا یوریتھرا۔ جب خون دونوں گردوں میں پہنچتا ہے تو اس میں مفید اور مضر دونوں قسم کی اشیاء ہوتی ہیں، جسے گردوں میں موجود خلیات، جسے نیفران کہا جاتا ہے، الگ کرتے ہیں۔ مفید اشیاء تو واپس خون میں ہی جذب ہو جاتی ہیں، جو کچرا یا فضلہ پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے وہ پیشاب کے طور پر ہٹا دیا جاتا ہے۔ پیشاب گردوں سے ٹیوب جیسی پیشاب کی نالی یعنی حالب کے ذریعے بولی مثانے میں چلا جاتا ہے اور وہاں اکٹھا رہتا ہے، پھر وہاں سے ایک بولی دہانے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح اخراجی نظام کا عمل انجام پاتا ہے۔ اسی کے ساتھ چلیے اب سرگرمیوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سرگرمی 23.1 جس میں سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے: آپ کو دکھایا گیا ویڈیو کس طرز زندگی کے متعلق ہے؟ تو ہم نے جو ابھی ویڈیو دیکھا ہے یہ ویڈیو انسانی اخراجی نظام سے متعلق ہے۔ دوسرا سوال ہے: پھر اخراجی نظام کے حصوں کی فہرست بنائیے۔ تو اخراجی نظام کے حصے کچھ اس طرح ہیں: گردہ، حالب، بولی مثانہ، مجرائے بول۔ اگلا سوال ہے: ہمارے جسم میں کتنے گردے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جسم میں 2 گردے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے: ہم اپنے جسم کے فضلے کو کس طرح ٹھکانے لگاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے: ہم اپنے جسم کے فضلے کو پیشاب کے طور پر خارج کرتے ہیں۔ اس میں آخری سوال ہے: ہمیں فضلے کی مصنوعات کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے: فضلات سیمی ٹاکسک ہونے کی وجہ سے یہ جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے فضلے کی مصنوعات کو خارج کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی سرگرمی کے بعد اب دوسری سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، انسانی اخراجی نظام کا خاکہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دیکھیں سوال: نیچے دی ہوئی شکل کی طرح انسانوں میں اخراجی نظام کی شکل اتاریں، رنگ بھریں اور حصوں کی نشاندہی کریں۔ تو آپ طلباء کو یہ ہدایت دیں کہ وہ A4 شیٹ پیپر یا پھر ڈرائنگ پیپر میں اس اخراجی نظام کو اتاریں، یعنی تصویر کشی کریں اور اس میں مناسب رنگ بھی بھریں۔ ساتھ ہی حصوں کی نشاندہی کرنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد اس صفحے میں فضلات کے کیمیائی اشیاء کون کون سی ہیں، اس کے مصنوعات کون کون سے ہیں، تفصیلاً بتایا گیا ہے۔ اس کی جانکاری آپ طلباء کو ضرور دیں۔ اس کے ساتھ انسانی اخراجی نظام کا تفصیلاً تصور یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے پودوں میں نقل و حمل کے بارے میں تفصیلاً جانکاری ہے۔ تو چلیے سوالات کے جوابات یا سرگرمیوں کو حل کرتے ہوئے ہم پودوں میں نقل و حمل کو تفصیلاً جانیں گے۔
23.3 کی سرگرمی کچھ اس طرح ہے۔ درس کتاب میں موجود جانوروں اور پودوں کے نقل و حمل کی سرگرمی 11.3 انجام دیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات سوچ کر لکھیں۔ جیسا کہ آپ خاکے میں دیکھ پا رہے ہیں، یہ نقل و حمل کی سرگرمی ہے جسے ہمیں طلباء کے ساتھ مل کر انجام دینا ہے۔ سرگرمی کی تفصیلاً جانکاری درس کتاب میں موجود ہے۔ اس کو انجام دینے کے لیے کون کون سے اشیاء کی ضرورت ہے، اس کی بھی یہاں پر تفصیلاً جانکاری دی گئی ہے۔ تو آپ طلباء کے ساتھ اس سرگرمی کو ضرور انجام دیں، جس سے طلباء پریکٹیکل طور پر زائلم اور فلوئم کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی پودوں میں نقل و حمل کس طرح ہوتا ہے اس کی بھی جانکاری حاصل کریں گے۔ اس سرگرمی کو انجام دینے کے بعد چلیے دیکھتے ہیں کہ سوالات کیا ہیں۔ پہلا سوال ہے، پودوں میں غذا تیار کرنے کا حصہ کون سا ہے؟ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پودوں میں غذا تیار کرنے کا حصہ پتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کس طرح جڑ پانی اور غذائی اجزاء کو جذب کر کے پتیوں تک پہنچاتے ہیں؟ ابھی جو تجربہ ہم نے کیا ہے اس تجربے کی مدد سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جڑ پانی اور نمکیات کو جذب کر کے زائلم کے ذریعے پتیوں تک پہنچاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، تیسرا سوال، پتے جو غذا تیار کرتے ہیں اس کو پودے ان حصوں تک کیسے پہنچاتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے؟ یعنی پتوں میں تیار ہونے والی غذا پودوں کے دوسرے حصوں تک کس طرح پہنچ پاتی ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ پتے جو غذا تیار کرتے ہیں اس کو پودے فلوئم کے ذریعے ان حصوں تک پہنچاتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے۔ اس سوال کے ساتھ ہی یہ سرگرمی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی سرگرمی کے لیے یہاں پر ایک خاکہ دیا گیا ہے جو عمل سریان کا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کون سے عوامل دیکھے ہیں، اس خاکے کی مدد سے ہمیں بتانا ہے کہ یہ عمل کون سا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل سریان ہے۔ عمل سریان یعنی پودے جو پانی جذب کرتے ہیں سارا پانی استعمال نہیں کرتے، بچت پانی کو سٹومیٹا کے راستے بھاپ بن کر اڑا دیتے ہیں جو پتیوں کی سطح پر موجود ہوتا ہے۔ اس عمل کو عمل سریان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس اکتسابی محاصل کی چاروں سرگرمیاں مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے قدر پیمائی کی سرگرمی۔ دیکھیں، انسانوں میں اخراجی نظام کی شکل اتار کر حصوں کے نام لکھیے۔ تو طلباء کو آپ ہدایت دیں کہ انسانوں میں اخراجی نظام کی شکل اتاریں جو پچھلے صفحات میں موجود ہے اور اسے مناسب رنگ سے بھریں اور حصوں کی نشاندہی ضرور کریں۔ دوسرا سوال ہے، آپ جو انسانی اخراجی نظام کی شکل بناتے ہیں اس کے مختلف حصوں کی وضاحت کیجیے۔ تو ہم نے جو ابھی خاکہ انسانوں میں اخراجی نظام کا خاکہ جو تصویر کشی کی ہے، اس میں جو حصے بتائے گئے ہیں کہ گردہ، حالب، بولی مثانہ اور مجرائے بول، ان کی وضاحت یہاں پر تفصیلاً جانکاری یہاں پر لکھنا ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے گردہ، خون سے مفید اور مضر اشیاء کو الگ کرنا اور پیشاب تیار کرنا۔ دوسرا، حالب، پیشاب کو بولی مثانہ تک پہنچانا۔ بولی مثانہ، پیشاب کو اکٹھا کرنا۔ مجرائے بول، پیشاب کو خارج کرنا۔ قدر پیمائی کا تیسرا سوال ہے، بخارات کسے کہتے ہیں؟ دراصل یہ بخارات نہیں، عمل سریان ہے۔ ٹرانسلیشن کے وقت شاید عمل سریان کو بخارات کے طور پر لکھا گیا ہے، لیکن اکتسابی محاصل کی بنیاد پر یہ بخارات نہیں، عمل سریان ہے۔ تو سوال کریکشن کر لیں، عمل سریان کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے، پودے جڑوں سے جذب شدہ پانی کو استعمال کر کے بچت پانی کو پتیوں میں سٹومیٹا کے ذریعے بخارات کے طور پر خارج کرتے ہیں، جسے عمل سریان کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پودوں میں اشیاء کا نقل و حمل، پودوں کی تیاری اور اس کے افعال لکھیے۔ اس کے جواب میں ہمیں زائلم اور فلوئم کے افعال یہاں پر درج کرنا ہے۔ تو چلیے لکھتے جاتے ہیں۔ زائلم پانی کو جڑوں سے پتیوں تک سربراہی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے فلوئم، پتیوں سے تیار شدہ غذا کو
पत्तियों से पौधों के दूसरे हिस्सों तक सरबराही करते हैं। इस सवाल के साथ ही क़द्र पैमाई की सरगर्मी भी यहाँ पर मुकम्मल होती है। इसके बाद है क़द्र पैमाई की सतहें। तो तलबा की सतहें आप उनसे ही दर्ज करवाएं और इसके बाद आपकी रहनुमाई जो तलबा के लिए है ज़रूर दर्ज करें। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।